السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے انجینئر کا مفتی منیب الرحمان پر فتویٰ۔ مفتی صاحب مجھے دھمکیاں دینا بند کرو، ہمت ہے تو سامنے آ کے بات کرو۔ اور الیاس قادری کہتے ہیں جو مجھے قتل کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ اور انجینئر کی زبان سے سبحان اللہ پھسل گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو اس ویڈیو میں سننے کو ملے گا، اور کس طریقے کا معاملہ جو ہے یہ پیش آیا ہے۔ وہ منیب الرحمان صاحب جو ہیں ان پر جو ہے فتویٰ کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے، آپ ساری چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اور انجینئر محمد علی مرزا نے کیا یہ صحیح بولا ہے یا اس کو کس طریقے سے لوگوں نے سامنے رکھا ہے، تو اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں اور اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلائے، اور ہم سب کو حق بات سننے، حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہماری کامیابی دیکھیں آپ اللہ کے فضل سے، اس رمضان میں جی ٹی وی پہ اہل حدیث عالم خلیل الرحمان صاحب نے بھرے مجمع میں، مولویوں کے مجمع کے اندر کیا زبردست جملہ بولا ہے۔ انہوں نے کہا، چشتی رسول اللہ والا واقعہ بیان کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اقرار الحسن صاحب اگر اس زمانے میں ہوتے تو خواجہ صاحب کے پاس بھی پہنچ جاتے جس طرح آج پہنچے ہیں ہاں شف شف کے پاس۔ مزہ آیا نا جناب، اور ساروں کے چہرے لٹکے ہوئے، اس میں مرزے کی روح آ گئی ہے۔ میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے، چشتی سے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں۔ مجھے بتائیے، نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے۔ پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں، یہ اس زمانے میں تھے نہیں، ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، میں تو اس چیز کو اپنے لیے ایک اپرچونٹی سمجھتا ہوں کہ جب یہ میرے نام میں جو مرزا ہے اسے یوز کر کے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں نا، پہلے یہ معاملات چل جاتے تھے۔ ہماری لائف سٹوریز میں جتنے لوگ آئے ہیں 99% لوگوں کو میرا تعارف نیگیٹو ہوا ہے۔ آپ لوگ یہاں ریل ٹائم مجھے بتائیں نا کتنے ہیں جن کو نیگیٹو میرا تعارف ہوا ہے کہ بڑی پیڑی شے آئی سی۔ تو ان مولویوں نے آپ کو تعارف کروایا نا، میں نے تو نہیں کروایا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ جب الزام لگاتے ہیں نا اس طریقے سے، اس حوالے سے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ اب کچھ اور لوگوں کی ہدایت کا فیصلہ ہونے لگا ہے۔ لیکن جب اس الزام کے ساتھ مجھے اس اعتبار سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ جن کے اپنے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے، پھر میں نے اس کا جواب ہی دینا ہے، جواب دینا ہے میں نے۔ بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا، جب کوئی بندہ ناحق قتل ہوتا ہے اس کے لیے تو جنت ہے، لیکن قاتل کو بھی سزا ہوگی۔ وہ تو آخرت میں پہنچ گیا، اللہ نے اس کی شہادت کی برکت سے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، لیکن قاتل کو پھر بھی سزا ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ قاتل کو انعام دیا جائے کہ اس نے اس کو شہادت کے رتبے تک پہنچایا، جو باپا جانی کہتا ہے دیکھو تو دماغ کتنے گیا۔ وہ کہتا ہے جو مجھے شہید کرے گا میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا، اور لوگ تھلے سبحان اللہ کہہ رہے ہوندے نے۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ یعنی یہ وہ بات ہے جو نہ کسی نبی کے دماغ میں آئی نہ کسی صحابی کے دماغ میں آئی، اتنی الٹی سوچ کہ جو مجھے قتل کرے گا میں اسے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا کہ اس نے مجھے شہادت کے رتبے پہ فائز کیا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ ان کی سمجھدانی ہے۔ یقین کریں آج مجھے جتنا غصہ تھا نا میں نے اتنا نکالا نہیں ہے، لیکن آج کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن تمہارا شروع ہو گیا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ جو بھی اب بابوں کے دفاع کے لیے آئے گا نا تو میں بالکل اب سیدھا ہوں، سیدھی سی بات ہے۔ ایک غریب تو بدتمیز اللہ کے بندوں بجائے توبہ کرتے ڈیفینسو موڈ میں جاتے، ہر چوتھے دن ایک کوئی بندہ لانچ کر کے میرے بارے میں سٹیٹمنٹ دلواتے ہو۔ بالکل بولو گے جتنی دفعہ بولو گے میں اتنی دفعہ بولوں گا، ہر دفعہ تو لمبا پاؤں گا، بالکل۔
تو یہ جو تمہارے دماغ میں آیا ہوا نا کہ جی اس کو ادارے سپورٹ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جاؤ تسی غوث پاک کو مدد منگو نا جا کے. وہ شاہ من نورانی صاحب بھی کہتے تھے ہمیں بغداد سے مدد آتی ہے، ہمیں اجمیر سے مدد آتی. مر گئی یہ مدد تھوڑی، جاؤ نا غوث پاک کو لوں. اگلے دن کسی نے پوسٹ لگائی تھی، دعوت اسلامی والے چندے کے سوا ہر چیز غوث پاک سے ہی مانگتے ہیں. ہائے 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 چھکا، چندہ بھی غوث پاک کو منگو نا جا کے. چندے کے لیے تو ہزاروں باکس لگائے ہوئے ہیں، یہ بھی غوث پاک کو منگو نا. تو میرے بھائی تحفظ فراہم ہو رہا ہے، قرآن و سنت کی دعوت کی برکت سے تحفظ فراہم ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے. لہذا یہ جو تم نے بار بار ایک راگ لاپا ہوا نا کہ یہ انجینئر صاحب ہمارے علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتے، یہ تمہارے شوق میں، تو میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ لاؤ مفتی منیب کو لانچ کرو. میں تو چاہتا ہوں کہ نیشنل میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو اور میں مفتی منیب صاحب کو ویڈیوز دکھاؤں ان کے بزرگوں کی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مفتی منیب یہ رسک لے سکتا ہے کہ میں اسے کہوں کہ یہ بتاؤ یہ پیر میلنی نے جو لکھا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ کو کوٹ کیا ہے، تو کیا کہے گا ٹھیک کوٹ کیا ہے. اگر وہ کہے گا نا یہ کتاب بدل گئی ہے تو میں کہوں گا یہ پرنٹ کس نے کی ہے؟ آستانہ گولڈیا نے. اچھا تو ان کے اوپر شرعی حکم بیان کرو، جو لوگ یہ کفری کتاب چھاپ رہے ہیں ان کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ پھر گولڈے والے جانن تے مفتی منیب جانے. یہ وجہ یہ نہیں نکل رہا. لہذا یہ دھمکیاں لگانا چھوڑ دے مجھے کہ جی پیر میلچیا صاحب نکلے تھے غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ اور یہ ہمارے علماء کا سامنا نہیں کرتا. اور نکالو نا، کدھر ہے تمہارا بڑا؟ اس زمانے میں پیر میلچیا صاحب بڑے تھے نا، یا ثناء اللہ امرتسری صاحب تھے اہل حدیث کے. اس وقت تمہارا بڑا کون ہے؟ تقی عثمانی ہے، مفتی منیب ہے. تو ٹھیک ہے دونوں مل کے آؤ نا. سب سے بڑا فتنہ تمہارے اوپر لانچ ہوا ہے نا چشتی رسول اللہ پارٹی اور تھانوی رسول اللہ پارٹی کے اوپر. تو میں تو تیار ہوں، دونوں مل کے آؤ. لہذا یہ آندہ جب کبھی بھی یہ دھمکی لگائے نا کہ انجینئر صاحب نہیں بیٹھتے، تو بتاؤ انجینئر صاحب تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں شوق ہے بڑا لانچ کرو. یہ نہیں ہے کہ چھوٹے بچے بھیج دو گے، بڑا لانچ کرو. نیشنل ٹی وی پہ بیٹھو، مسئلہ حل کرو یار. تحفظ فراہم کیا ہوا ہے. پاکستان کے آئین میں قادیانی تبلیغ نہیں کر سکتے. اگر یہاں بیٹھ کے میں تبلیغ کر رہا ہوں تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ میں غلام احمد قادیانی دجال، چشتی دجال، شبلی دجال، تھانوی دجال بقول تمہارے، کیونکہ تم تو کہتے ہو یہ معرفت کی بات ہے، ان کے خلاف ختم نبوت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. تم صرف اینٹی قادیانی بول رہے ہو، ختم نبوت پہ بول ہی نہیں سکتے، اس کے کاپی رائٹس میرے پاس ہیں. جس دن تم نے ختم نبوت پہ بات کی نا تو تم اپنے دھرنے لاہور سے نہیں نکل سکتے لے کے. سب سے پہلے تمہیں لاہور میں ضیاء القرآن پبلیکیشن، شبیر برادرز، یہ سارے مکتبے بند کروانے پڑیں گے جدھر سے یہ گستاخانہ کتابیں چھپ رہی ہیں. اسلام آباد کیا دھرنا لینے کے لیے آتے ہو؟ لاہور میں بند کرواؤ نا. یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے، انہی سے چندے لے کے کھاتے ہیں. تو جب جب یہ سامنے آؤ گے تب تب میں اللہ کے فضل سے ایک ایک چیز کھول کے بیان کروں گا. بالکل میری طرف سے اب کوئی نرمی والا رویہ نہ رکھنا ہے. بالکل یہ نرمی والا رویہ اس وقت تک تھا جب یہ دعوت حق کمزور تھی. بالکل حضرت عمر نے جس طرح کہا تھا نا کہ اس وقت مسلمان کمزور تھے تو نبی الاسلام نے تمہیں یہ زمینیں بھی دی تھیں، اب تم سے واپس لیں گے اگر ان کے اوپر تم کاشتکاری نہیں کرو گے، یہ مسلمانوں کی عوام کا مال ہے. تو مولویوں آپ بالکل اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں نے کوئی نرم رویہ تمہارے بارے میں اختیار کرنا ہے، کیونکہ میں نے یہ 15-16 سال جس طریقے سے پیار محبت سے تم لوگوں کو حافظہ اللہ کہہ کے، تمہارے بڑوں کو احترام کے ساتھ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کہہ کے پکارا ہے، اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ تم لوگ میرے بارے میں اس قسم کے بکواسیات کرتے ہو. تو بالکل میں ڈنکے کی چوٹ پہ کوئی کسی بزرگ کا لحاظ نہیں کروں گا اور نہ میں کسی بزرگ کا دفاع کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. تمہارے باپ ہیں، تم خود دفاع کرو ان کی طرف سے، میں نے کوئی دفاع نہیں کرنا. زندہ ہیں مردہ ہیں اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. اگر انہوں نے یہ سب کچھ کہلوایا ہے تو اللہ کی جہنموں میں ہوں گے، اور اگر نہیں کہلوایا تو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، بشرطے کہ ان کے عقیدے بھی صحیح ہوئے. صرف نہ کہلوانے سے نہیں، ہم تو ان کے عقیدے بھی یہ بار بار کہتے ہیں جی وہ پوری ان کی کتابوں میں انجینئر صاحب کو یہی باتیں نظر آئی ہیں. نہیں جی سر، پوری کتاب ہی فراڈ تھے، لیکن وہ فراڈ تم لوگ مانو گے نہیں. میں آیت پڑھوں گا اور کشف المحجوب کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کروں گا. میرے نزدیک
پوری کشف المحجوب میں ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات نہ لکھی ہو، قرآن و سنت کے. لیکن جب وہ میں پیش کروں گا نا، تم قرآن و سنت کو تو مانتے نہیں ہو، تم کہتے ہو جی داتا صاحب نو نہیں سی پتا، تم ٹھکرا دو گے. میں نے اس لیے چک کیوں ماریا گستاخی اللہ کہ جو تمہارا عام آدمی بھی کہے کہ یار یہ تو بات تو صحیح ہے، وہ میم نے دیکھا بات تو صحیح ہے. اب چشتی رسول اللہ جب نکلتا ہے تو پھر ساری ان کی عوام بھی کہتی ہے بات تو صحیح ہے. ہاں، ورنہ تو سارے کا سارا حشر بہشت کفر و شرک کا پلندہ ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تھوڑی سی بات انجینئر صاحب کو نظر آئی ہے، باقی تو ان کی تعلیم، سرکار ساری تعلیمات ہی قرآن و سنت کے خلاف ہیں. لیکن وہ خلاف ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں مجھے آیت پیش کرنی پڑے گی، بخاری کی حدیث پیش کرنی پڑے گی، اور تمہارے پاس اینڈ پہ جواب ہوگا کہ جی یہ آیت حدیث تو ہمارے بزرگوں کو بھی پتا تھی، پھر انہوں نے یہ کیوں لکھا؟ تو پھر میں کیا کروں گا؟ اب تو میں یہ کہوں گا کہ تمہارے بزرگوں نے قرآن حدیث پڑھا ہی نہیں ہوا تھا، نہ سو لے جاؤ. لیکن عام آدمی کو سمجھانے کے لیے میرے پاس کوئی ایسا ہتھیار ہونا چاہیے کہ ایک عام آدمی بھی کہ بات تو صحیح ہے. ہاں، وہ پھر یہ ہے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، گستاخانہ عبارتیں. اس لیے میں نے ان چیزوں کا سہارا لیا ہے. میرے پاس تو آسانی سے چیزیں موجود تھی. علی اجویری صاحب خود کہتے ہیں کشف المحجوب میں میرا مسئلہ پھنس گیا، میں نے جا کے بازید بستامی کی قبر پہ رات گزاری، وہاں پہ مراقبہ کیا. اب یہ سب فراڈ ہے، لیکن اگر میں یہ بیان کروں تو وہ کہیں گے نہیں جی اگر یہ فراڈ تھا تو معین الدین چشتی صاحب نے مراقبہ کیوں کیا تھا ادھر آگے لاہور؟ آگے سے جواب میں وہ یہ کہیں گے، میں ان کو حدیثیں سناؤں گا مسلم شریف کی کہ قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، قبروں کو پکا نہ کرو، ان پر مت بیٹھو، نہ ڈائریکٹ بیٹھو نہ مجاور بن کے. یہ کہیں گے جی یہ حدیثیں ان بزرگوں کو نہیں پتا تھی، تو حدیث کے مقابلے میں بزرگوں کے اقوال لے آئیں گے. لیکن سرکار گستاخی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آ سکتی. اب آپ کو پتا چلا اتنی چھوٹی سی پڑیا لکھ کے اسام الرمین احمد بریلوی نے پورے دیوبند مدرسے کو کس طرح گستاخی کی نیزے کی نوک پہ اٹھایا ہوا. ہزاروں علماء فیل ہو گئے ایک احمد بریلوی کو قابو کرنے میں. کیوں؟ اس نے چیز ہی ایسی پکڑ لی تھی. 5 عبارتیں اس نے پکڑی، ان میں سے بھی 4 دیوبندیوں کی ہیں، ایک غلام احمد قادیانی دجال کی ہے. 4 عبارتیں پکڑ کے پوری دیوبندیت الٹ دی ایک بندے نے. تو یہ اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل ہے. اعلیٰ حضرت کو کیا پتا تھا کہ منو بھی کسی نے منہ نہ پا لینا ہے، اسی طریقے سے جس طرح میں باقیوں نے منہ نہ پایا. تو یہ ہماری آپ مجبوری سمجھیں. لہذا اگر کسی کے دماغ میں ہے نا کہ ان صوفیاء کی تعلیمات میں صحیح باتیں بھی ہیں، سرکار جن کو آپ صحیح سمجھتے ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے بالکل منافی ہیں. شروع سے لے کے آخر تک میں ایک ایک صفحے کا پوسٹ مارٹم کر سکتا ہوں کہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں کے اندر. لیکن ان کے مقابلے پہ قرآن و سنت سے جب میں دلائل رکھوں گا لوگ نہیں مانیں گے. لوگ کہیں گے نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن انہوں نے پھر کیوں لکھی. لیکن چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی معرفت کی بات ہوگی جو انہوں نے لکھی. آگے کہتے ہیں جی اگر یہ ہمارے بزرگوں نے کلمے پڑھائے ہوتے تو آج یہ عملی تواتر سے آگے چل رہے ہوتے کلمے. جی عملی تواتر سے چل رہے ہیں نا، تبھی کتابوں میں چھاپے ہوئے ہیں نا، تبھی تو 2009 میں مناظرے میں دفاع کیا ہوا ہے، چل رہے ہیں. لیکن ہم پڑھتے تو نہیں ہیں. وہ تو جناب قادیانی بھی نہیں، غلام احمد قادیانی دجال کے نام کا کلمہ پڑھتے جائیں، وہ رسول اللہ کا ہی کلمہ پڑھتے ہیں، آخری نبی نبی علیہ السلام کو ہی کہتے ہیں، وہ تو اس کو امتی نبی کہتے ہیں. آپ جائیں ان سے پوچھیں کہ بھی آخری کتاب کون سی ہے، وہ کہیں گے قرآن. ان سے پوچھیں مسلمانوں کے 4 خلیفہ کون سے ہیں، وہ کہیں گے ابو بکر، عمر، عثمان و علی. ظاہر سنیوں میں سے ایک فرقہ نکلا تھا نا. قادیانی شیعہ کا فرقہ نہیں تھا، سنیوں کا تھا، حنفی، آج تک حنفی ہیں. تو باتیں تو ساری وہ بھی یہی کر رہے ہیں. لیکن ختم نبوت کے ساتھ انہوں نے جو کھلواڑ کیا اس کی وجہ سے ہم نے انہیں کافر ڈکلیئر کیا. تو قادیانی اگر کھلواڑ کریں تو وہ کافر ہیں، تم اور تمہارے بزرگ رحمت اللہ علیہ ہیں. الٹا جو تمہاری غلطی ہائی لائٹ کرے بجائے اسے ایکسپٹ کرنے کے اس کے اوپر چڑھ دوڑو اور اس کے اوپر فتوے لگاؤ کہ اس سے تحفظ فراہم کیا ہوا ہے اور یہ اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلتا. ہمارے علماء مناظرے کے لیے جاتے ہیں، یہ مناظرہ نہیں کرتا. اور کون آیا ہے تمہارے بڑوں میں سے بتاؤ؟ تمہارے بڑے تو اپنا عقیدہ چھوڑ گئے میری وجہ سے. مفتی منیب صاحب کو فتویٰ لکھنا پڑ گیا. مفتی منیب ان کی صلح کرانے ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں نا. جیل امانہ کو مسئلہ تھا، چلے آن لائن آ جاتے، انہیں پتہ ہے صحیح باتیں کر رہے ہیں. الٹا جب مفتی حنیف قریشی یہاں سے ہو کے گیا انہوں نے مفتی حنیف قریشی کے خلاف ویڈیو بنا دی کہ یہ کون سا مناظرہ ہے کہ اکیلا جائے بندہ اور اکیلا بھاگ کے تو فتح یاب ہو کے تو واپس آ جائے. وہ ویڈیو دیکھی ہے؟
اور چیک کرو کہ مفتی صاحب نو ہوئی اندر خانے. اگلی گل آپ سمجھو. کیوں نہیں بول رہے؟ اس ٹائم تو سارے بڑے نکل آئے تھے نا. اگر نعوذ باللہ تم مجھے غلام احمد قادیانی دجال کی جگہ مانتے ہو، ویسے تو وہ بہت چھوٹا تھا، میں تو اس کو بھی اور تمہارے بڑوں کو بھی بہت چھوٹا سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ جو اللہ کے فضل سے عربی والا فتنہ تمہارے اوپر مسلط ہوا ہے آزمائش کی شکل میں، قرآن و سنت کی دعوت، یہ تو اس کی ہیٹ تمہاری آنے والی نسلوں نے بھی محسوس کرنی ہے اور تمہارے مرے ہوئے بزرگوں نے اپنی قبروں کے اندر محسوس کرنی ہے. ہاں اللہ کے فضل سے. میں نے آپ لوگوں کو کئی سال پہلے کہا تھا اس دعوت کو عام دعوت نہیں سمجھنی کہ یہ ایک بندہ آیا اور وہ چلا گیا. نہیں، یہ بندہ آیا ہے بات بتا کے، حق بتا کے لوگوں کو جا رہا ہے. اب کوئی اور ریمیڈی اس کی ممکن نہیں ہے جب تک کہ تم قرآن، بخاری، مسلم کو یہود و نصارہ کی کتابیں نہیں کہہ دیتے نا، اس کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے. اگر مسلمان بن کے رہنا ہے تو ان کتابوں کو ماننا ہوگا، اور پھر وہ مسلمان تمہیں وہ والا بننا پڑے گا جو کتاب و سنت والا ہے. بابوں والا دین اب تمہارا نہیں چلنا. تو آپ لوگ خود کیوں نہیں سوچتے کہ پیر میرے علی شاہ صاحب نکلے تھے تو آج کیا مفتی منیب یا مفتی تقی عثمانی یا ساجد میر ان کو نہیں نکلنا چاہیے؟ اتنا بڑا فتنہ آ گیا. ہر مسجد میں میرے خلاف جمعے پڑھا رہے ہیں. جو مولوی اٹھتا ہے وہ ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا کرتا ہے. بڑے کتنے مر گئے ہیں، ریٹن میں کوئی فتویٰ دے دیں، بائی نیم مجھے کبھی مینشن کریں. پہلے تو ان کو یہ تھا نا کہ جی وہ ہمارے بڑوں نے نام لیا تو انجینئر صاحب مشہور ہو جائیں گے. ہوں تو مسئلہ ختم ہو گیا نا. ہوں تو تمہیں مشہوری ہے میرے نام کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تم 15 سال پہلے کر سکتے تھے. اب کیا مسئلہ ہے آج کی ڈیٹ میں 23 جون 2024 کو؟ کیا مسئلہ ہے کہ تمہارا کوئی بڑا کیوں نہیں باہر نکلتا اور وہ کہتا کہ انجینئر صاحب میں تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں، یا میں ایسے کفر کہتا ہوں، اس پہ مجھ سے بات کر لو. بالکل اس پہ بھی بات ہوگی، خالی کفر کہنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. میں پھر رکھوں گا ان کے سارے بزرگوں کی عبارتیں، ان کے مناظرے کی ویڈیوز رکھوں گا، ان کو وہ مکتبے بتاؤں گا جہاں سے کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں، اور میں کہوں گا کہ شرعی حکم ابھی بیان کرو. اور آج تک جتنے لوگ پرنٹ کرتے رہے ان کا شرعی حکم بھی بیان کرو. مجھے بتائیں یہ شرعی حکم بیان کر کے مفتی صاحب کار پہنچ سکتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل، نیور. یہ بڑا شوق ہے نا یہ ظہیر الحسن کو ختم نبوت پہ کام کرنے کا. تو جنا بڑھ، ہاں ذرا تو بڑھ جنا. میں تیرے بابے ہار نہیں کہتا، تو سب سے بڑا ذلیل ہے. ہاں اور میم کے اندر لگا ہوا ہے. تو نکل کڑچیا باہر، تو کیا ہے یہ چشتی رسول اللہ غلط ہے. اور ایک ایک کتاب کا نام لے، پیر میرے علی صاحب دی، تھانوی صاحب دی، احمد بریلوی صاحب دی، اور انہوں مولویوں نے بھی نام ہے جنہوں نے مناظرے دفاع کیتا ہے. بالکل زیرو ٹالرنس ہے. اب یہ انہوں نے بار بار یہ کر کے مجھے اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ میری بالکل زیرو ٹالرنس ہے اب ان کے بارے میں، کلیئر کٹ. ٹھیک ہے، تحفظ فراہم کیا ہوا ہے. تحفظ تو تم لوگوں کو فراہم ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو تم مرتد اور کافر کہتے رہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو تم گستاخ رسول کہتے رہے. پورا فرقہ اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ باقی سارے گستاخ رسول ہیں. آج تمہارے بزرگوں کا کام جو ڈالا ہوا میں نے نکال کے باہر تمہارے سامنے رکھا ہے، تو آج تم لوگوں کو جو ہے وہ اس کی ہیٹ فیل ہونا شروع ہو گئی ہے. ساری پرانی چیزوں کے اوپر معافیاں مانگو تم، ادروائز یہ بھگتو گے. تمہاری آنے والی نسلیں بھی بھگتیں گی اگر ہوئی تو. ویسے تو ہوں والی نسلیں چینج ہو گئی ہیں، تھوڑے بزرگ سارے فیل ہو گئے ہیں. یہ تمہارے ساتھ ہونا تھا. 1200 سال میں جو تم نے عزت ویل کی تھی نا، 12 سالوں کے اندر ایک نعرے نے ان کے بابوں کا سارا فرقہ اکھاڑ کے رکھ دیا ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں.